یہ 2020 کے دوران افریقی ملک کانگو میں خسرے کی وبا کے بعد ویکسینیشن کی ہنگامی مہم کے مناظر ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق اس طرح کی کوششوں سے لاکھوں جانیں بچائی گئی ہیں۔ تحقیق کاروں نے گزشتہ 20 سالوں کے دوران 112 کم یا متوسط آمدنی والے ممالک میں 10 موذی بیماریوں کے خاتمے کے لیے ویکسینیشن پروگرامز کا جائزہ لیا، تو انہیں پتہ چلا کہ ان ویکسینز نے 5 کروڑ افراد بالخصوص بچوں کی جانیں بچائیں۔ ان بیماریوں میں خسرت، تپ دق، HPV اور یرقان جیسی بیماریاں شامل ہیں۔ ویکسین امپیکٹ ماڈلنگ کنسورٹیم کی اس ریسرچ کی فنڈنگ بل گیٹس فاؤنڈیشن سمیت دیگر تنظیموں نے کی۔ If we continued with the vaccinations in our projections, اگر ہم اپنے منصوبوں کے مطابق ویکسینیشنز جاری رکھتے تو 2019 کے بعد سے مزید 4 کروڑ 70 لاکھ جانیں بچا لیتے۔ اس تحقیق سے ہم نے یہی دکھانے کی کوشش کی ہے کہ کووڈ کی وبا سے پہلے تعداد کیا ہوتی، اور ہم مستقبل کے لیے بھی ویکسینز کے طویل مدتی اثرات اور فوائد پر زور دینا چاہتے تھے۔ wanted to emphasize, these long-term effects, these long-term benefits of vaccination going into the future. ٹیکہ جات کے پروگرامز کے مخصوص بیماریوں کی روک تھام کے علاوہ مزید فوائد بھی ہیں۔ مثلا اگر لوگ ان امراض سے بیمار نہیں پڑ رہے جنہیں ویکسین سے روکا جا سکتا ہے تو صحت عامہ کے نظام پر بوجھ کم ہوگا، جس کی وجہ سے آپ ممکنہ طور پر دیگر بیماریوں کا علاج کر سکیں گے۔ People for other things. تاہم طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ کورونا وبا نے دیگر بیماریوں کے خلاف جاری ویکسینیشن پروگرامز کو متاثر کیا ہے۔ اس سال اپریل میں عالمی ادارہ صحت نے امیونائزیشن ایجنڈا 2030 نامی پروگرام شروع کیا تاکہ ٹیکوں کے پروگرامز کو دوبارہ فعال بنا کر زیادہ لوگوں تک ان کی رسائی ممکن بنائی جا سکے۔ اس کا مطلب ہوگا کہ ویکسینز تک بالکل رسائی نہ رکھنے والے یعنی 0 ڈوز بچوں کی تعداد آدھی ہو جائے گی، اور اس کی بدولت کم یا متوسط آمدن والے ممالک میں نئی یا کم استعمال کی جانے والی مزید 500 ویکسینز کو متعارف کرایا جا سکے گا۔ سائنسدانوں کے مطابق بڑی تعداد میں جانیں بچا پانا نہ صرف جدید سائنس کی حیرت انگیز ترقی کی دلیل ہے، بلکہ کووڈ-19 کی وبا کے باوجود دیگر ویکسین پروگرامز کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور بھی ہے۔ ہنری رجول کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔